بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کی خصوصی نشریات بنام درس کربلا آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہم اس کی چھٹی نشست لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو وہ خطبہ سنانے جا رہا ہوں کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں کے سامنے دیا تھا۔ جی ہاں، 20,000 یزیدیوں کے سامنے آپ نے وہ خطبہ دیا تھا، اور اس کے بعد ان پر اثر کیا ہوا وہ بھی انشاءاللہ چیز میں آپ کو آج آپ کی گوش گزار کروں گا۔ ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10ویں محرم کو جب صبح کی نماز آپ نے فجر کی نماز آپ نے ادا کی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے رفقا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، مجھے اللہ کے آسرے پر تم مجھے چھوڑ دو۔ لیکن وہ 72 جو لوگ تھے وہ یقیناً سارے کے سارے تسلیم و رضا والے تھے، تسلیم و رضا والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والے تھے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ ناظرین کرام، اب اس کے بعد میدان لگتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ایک جگہ موجود ہے اور سامنے 20,000 یزیدی موجود ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے باطل پرستوں اور اے دین کے دشمنوں، سنو اور غور سے سنو کہ یہ جو تم کر رہے ہو وہ کون ہے، اور جس کے خون کے پیاسے ہو اس کی شان کیا ہے۔ میرے حسب و نسب کو یاد کرو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، اور میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کی فرشتوں کو بھی شرم تھی۔ میرا خاندان خاندان نبوت ہے، میرا ذاتی گھرانہ نورانی اور پاک ہے، آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ میں امام الانبیاء کے دوش پر سوار ہونے والا حسین ہوں، میں محبوب خدا کے زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں۔ میرا کوئی قصور ہو تو بتاؤ، میں تمہارے بلانے پر آیا تھا، میرا کوئی گناہ ہے تو میرے سامنے رکھو، میں تمہارے خطوط تمہیں دکھا سکتا ہوں جو تم نے جانثاری کے وعدے مجھ سے کیے تھے، وہ خطوط میرے پاس موجود ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لیا اور مخاطب کیا اور فرمایا، دنیا کے لالچ میں آ کر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و اکرام پا لینے کے طمع میں آ کر اطرت پیغمبر کو ہلاک کرنے کا ارادہ اب بھی چھوڑ دو اور اپنی عاقبت کو سنوار لو، میرا اللہ تمہیں ضرور معاف فرما دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، ہاں تمہاری نظر میں اگر میرا قصور ہے تو یہ کہ میں یزید کے بیعت نہیں کرتا اور ایک فاسق و فاجر کے آگے سر نہیں جھکاتا، تو سن لو، میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کر لوں گا، اکبر اور اصغر کو ہنس کے جانثار کر دوں گا اور خود بھی نیزے پر چڑھ جاؤں گا، مگر فاطمہ کے لال سے یہ توقع نہ رکھنا کہ وہ بھوک اور پیاس، خوف و ہراس اور قتل اولاد کے ڈر سے یزید کی بیعت کر لے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ سن کر تمام یزیدیوں پر ایک سناٹا طاری ہے، خاموشی طاری ہے۔ وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کون ہے کہ جو علی کے لہجے میں بول رہا ہے، کون ہے وہ کہ جو اتنے دبدبے کے ساتھ بول رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کو سن کر تمام لشکر پر ایک سکوت طاری تھا۔ لیکن ناظرین کرام، اس بات کو سوچئے کہ سامنے نواس رسول کھڑا ہے، سامنے سرور دو عالم کا لخت جگر کھڑا ہے، اطرت رسول کا ایک فرد کھڑا ہے، لیکن ان لوگوں پر اتنا زیادہ اہل بیت کا بغض سوار تھا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ امام حسین کی طرف نہیں آئے، بلکہ ایک خوش نصیب ایسا تھا کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں شامل ہوا۔ وہ کون تھے؟ تاریخ نے ان کا نام حر بتایا ہے۔ حر پر جو ہے وہ ایک شرمندگی طاری ہو گئی، اور وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کو سن کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ خوش نصیبی تھی ان کی کہ انہوں نے سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کچھ شرم کی اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہوئے۔ آگے ایک واقعہ بھی اس حوالے سے میں نے ذکر کرنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم 7ویں نشست میں انشاءاللہ اور کریم آپ سے ڈسکس کریں گے، اور ہم آگے جو اب گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر ہم صرف شہادت کے حوالے سے صرف گفتگو کریں گے، اور پھر 7ویں نشست کے بعد ہم 8ویں 9ویں اور 10ویں نشست لے کر ناظرین کرام آپ کے سامنے آئیں گے۔
گے تو اس میں ہم کچھ سوالات اور کچھ جوابات کا ایک سیکشن رکھیں گے جس میں سوالات آپ کے ہوں گے اور انشاءاللہ جوابات ہم دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ محرم الحرام کی کچھ رسومات ہوتی ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں، شریعت مطہرہ ان کو پسند نہیں کرتی، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو ہماری تمام ویڈیوز کو آپ ضرور سماعت کیجئے، دیکھیے اور اسے آگے ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین میں رکھے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔